الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز اور خصوصاً سندھ سے تشریف لائے ہوئے میرے پیر بھائی حضرات اور فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے میرے پیر بھائی احمد بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور درگاہ مشہور شریف قیامت تک آباد رہے اور وہاں کی ساری جماعت کی خیر ہو، وہاں کے ننگروں کی خیر ہو۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں لیکن ہم اپنی بھلائی کے لیے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ چھوٹے اور کمی لوگ اپنے بڑوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہماری آپس میں محبتیں اور تعلقات اللہ اس کے رسول کی خاطر ہوں اور ہمارے مرشد کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اور واسطہ، درگاہ مشہور شریف کے ساتھ ہمارا رابطہ اللہ ہمیں قائم رکھنے کی بھی توفیق دے اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ فقیر سے پہلے جناب حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب نے اور حضرت علامہ مفتی تنویر الفضل قادری صاحب بہت علمی اور خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اگرچہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا لیکن ٹائم کی محدودیت اور قلت کے باوجود انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بولنا قبول فرمائے اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم میں اور عمل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سورۃ کہف میں سے آیت نمبر 28 کے کچھ الفاظ تلاوت کیے۔ اس کا ترجمہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکیے، جا کر بیٹھا کیجیے، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے پاس جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب صفہ کے پاس جا کر بیٹھنے کا حکم دیا ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب صفہ کے لفظ سے تصوف بعض علماء نے ثابت کیا ہے کہ اسی سے تصوف بنا ہے اور صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبی کے ساتھ بالکل متصل تھا اور آج بھی مسجد نبی شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی پچھلی سائٹ مسجد نبی شریف کے احاطے کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ حجرہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آرام فرما ہے، اس حجرے کے بالکل دیوار کے ساتھ متصل وہ چبوترا اور ادھر جنت البقیع کی طرف سے اگر روضہ پاک کی طرف بڑھیں باب بلال کے سامنے سے گزرتے ہوئے باب جبریل میں سے جب روضہ انور کے اندر داخل ہوں تو سیدھا سامنے وہ چبوترا اس وقت بھی زمین سے تھوڑا سا اونچا موجود ہے اور اس کے اوپر لوگ چڑھ
نمازیں اور نفل ادا کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور وہاں پر اچھا خاصا رش ہوتا ہے، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پشتوں پر بھی بعض اوقات سجدہ کرتے اور جھکتے ہوئے، اور وہاں پر جگہ بنا کے کہیں نہ کہیں اپنا سر زمین پہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جو صحابہ کرام بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روحانی تربیت حاصل کرتے تھے، اس جگہ کا نام صفہ ہے، اور ان صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور اب بھی یہ لفظ ان کے لیے کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی تعداد کم و بیش علماء نے لکھی ہے 700۔ اسی سنت پر آج تک عمل جاری ہے، مختلف آستانوں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی کم ہو گئے، کبھی زیادہ ہو گئے، کبھی ایک آ گیا، 2 چلے گئے، کبھی 10 آ گئے تو 5 چلے گئے۔ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، اور کوئی طویل عرصہ رہتا تھا، تھوڑا عرصہ رہتا تھا، کبھی یہ تعداد میں بڑھ جاتے تھے، کبھی گھٹ جاتے تھے، لیکن ان کا خرچ اور رہائش سب کچھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ تو جو اس وقت میں آج پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ والوں کی زیارت اور ان کی صحبت، دوسرے ہے اللہ والوں سے محبت، اور تیسرے ہے اللہ والوں کے مشن میں شامل ہونا۔ تھوڑے فرق کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، ذرا دوبارہ سنیں۔ ایک تو ہوگی نا زیارت اور صحبت، زیارت کرنا اور صحبت میں آ کے بیٹھنا، اور دوسرے ہے ان سے محبت کرنا۔ محبت کے لیے ضروری نہیں کہ پاس بیٹھا ہوا تو محبت کرے گا، محبت تو دور رہ کے بھی ہو جاتی ہے، جیسے اویس کرنی نے محبت کی تھی۔ تو زیارت اور صحبت الگ چیز ہے، اور محبت اس سے الگ چیز ہے، ان میں کوئی منافعات اور تضاد بھی نہیں ہے۔ زیارت اور صحبت والا بندہ حبدار بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری چیز ہے اللہ والوں کے مشن میں شامل ہونا۔ تو صحبت، محبت اور مشن، مختصر سے 3 لفظ ہو گئے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز پر میں مختصر سے ٹائم میں گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز ہے زیارت اور صحبت۔ اسی زمن میں نے جو آیت پڑھی تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے معبود ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا کیجئے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے پاس آقا نے جا کے بیٹھنا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت ان کو نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس اور رہائش گاہ کے اوپر ان کا جانا ان حالات اس کا اہتمام مشکل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بار بار آقا کی زیارت کے لیے آقا کے کاشانہ اقدس پر جاتے وقت آقا کے لیے تکلیف کا سبب تھا۔ تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ خود جا کر ان کے پاس صفہ پہ ان اصحاب صفہ کے پاس جا کے بیٹھا کریں، اور وہ کوئی گھر رہائشگاہ مبارک اور کاشانہ اقدس سے دور بھی نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر قدم رکھنا تو سامنے وہ چبوترے پہ موجود ہوتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اندر حاضر ہوتے آقا کو باہر تشریف لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کو ٹائم دیا کریں، آپ ان کے پاس تشریف فرما ہوا کریں۔ تو زیارت اور صحبت صحابہ کرام کو فراہم کرنے کے لیے اس حالات کے تناظر میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ حدیثوں میں اس کے اوپر کافی سارا میٹیریل موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھنے والوں کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں فرشتے گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں تلاش کریں، دیکھیں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفل ہو تو اس کو ہم اٹینڈ۔ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہوا انہیں نظر آتا ہے تو دیکھنے والے فرشتے باقی فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں، آ جاؤ، جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں موجود ہے۔ یہ اچھی خاصی طویل حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو وہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پوری محفل کے چفیر
ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، اسے اپنے پروں کے حصار میں لے لیتے ہیں۔ لمبی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ذکر کرنے والوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے کہ وہ جتنے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے میں ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، محفل میں بیٹھے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ اس کا کوئی کام تھا، تو وہ مجبوراً اس کے انتظار کرنے کے لیے ان کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے پاس آ کے صرف بیٹھنے والے کو بھی میں بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ انہم قوم لا یشقا جلیسہم، ان کا جلیس، ان کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے ایسے ہی یہ حدیث بھی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا، ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا کبھی بدقسمت نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی میسر رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھنا، بار بار زیارت کرنا اور بار بار آ کے بیٹھنا، یہی تو ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ جتنی کسی نے زیادہ زیارت کی ہے اتنا ہی اس نے زیادہ فیض پایا ہے، جتنی بار کسی نے زیادہ صحبت اٹینڈ کی ہے اتنا ہی اس نے زیادہ فیض پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ خاص طور سے ان 15 دنوں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ہجرت کے جو ایام تھے اس میں تمام صحابہ سے بڑھ کر اور تنہ تنہا ابو بکر صدیق ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ باقی کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں ابو بکر صدیق نہ گئے، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں اور ہر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہمیشہ کی سنگت، ہمیشہ کی رفاقت، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہنے کی برکت سے آپ کو اللہ نے مقام بھی ایسا ہی نمایاں عطا فرمایا۔ اس پر اور حدیثیں کافی ساری ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو تم میں سب سے افضل ہیں؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو، تو جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو اس کو دیکھنا عبادت ہوگا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ابو بکر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عمر عثمان علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حسن حسین کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عشرہ مبشرہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، صحابی کو دیکھنے سے تابعی بنتا ہے، تابعی کو دیکھنے سے تبع تابعی بنتا ہے۔ ہر نیک آدمی کو اللہ کی رضا کی خاطر دیکھنا، حتیٰ کہ ماں باپ کی صورت کو بھی دیکھنا، محبت سے دیکھنا، اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا عبادت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الاستیاب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا 1 سال کی عبادت سے افضل۔ اس طرح کی ایک حدیث اثر اور موجود ہے۔ اصل میں یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ جو مولانا روم علیہ رحمت کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ کے ولی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا صاف ستھری عبادت سے افضل۔ تو ان کے پاس یہ بیٹھ جانے کا فیض ہے اور برکت۔ 100 سال کی عبادت کرنے سے بندہ صحابی تھوڑی بنتا، ایک نظر حضور کو دیکھنے سے صحابی بنے۔ حضرت پیر صاحب محمد راشد روزہ دھنی بادشاہ قدس سر العزیز ہمارے 5ویں مرشد کریم بنتے ہیں۔
پیر صاحب اول پیر صاحب بگارہ کے والد گرامی تھے. وہ اپنے ملفوظات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد کے پاس آنے جانے اور بیٹھنے سے مرید کے قلب کے اندر فیض آہستہ آہستہ اترتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور بار بار زیارت کرنے سے ہر زیارت کی برکت سے ایک تل کے برابر میل اترتا ہے اور ایک تل کے برابر فیض داخل ہوتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا نہیں ہے کہ مرشد کے پاس گئے تو پھڑک پھڑک وہ جا پڑے، نہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے. یہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے اپنے صحابہ کرام کو فیض یاب کیا ہے، وہ ظرف کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، برداشت اور سلوک کا طریقہ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا بلکہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ اور بڑھ جاتا ہے. جب توبہ بالکل نہیں کرتا، گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو پورے کے پورے دل کے اوپر وہ کالک اور سیاہی چھا جاتی ہے. یہی وہ صورتحال ہے جس میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا. تو حدیث اسی طرح یہاں تک ہے کہ وہ اس کا پورا دل جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو کر ڈھک جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے تو کالک ساتھ کے ساتھ دھلتی رہتی. تو مرشد کریم کے پاس آ کر بھی فقیر کے اندر فیض اترتا رہتا ہے اور کالک دھلتی رہتی ہے، اور مرید کو اللہ کریم سے اس کے مرشد کے ذریعے سے فیض یاب کرتا رہتا ہے. اور اسی ملفوظ میں حضرت روزہ دھنی بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو بار بار مرشد کی زیارت کرو، مرشد کے ساتھ ساتھ رہو. مرشد کے پاس عرصہ دراز تک رہنے والا بندہ، سال ہا سال تک رہنے والا بندہ، اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی لوگوں نے مرشدوں کے پاس رہ کر وقت گزارا ہے. صحابہ کرام نے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ کے چبوترے پر زندگیاں وقف کر کے گزاری ہیں. تو وہی سنت آگے چلتی ہے. آستانوں پر بھی کئی مریدین اور فقراء ایسے ہوتے ہیں جو گھر بار چھوڑ کے ماں باپ کو ناراض کر کے، یہ بھی ہم نے تماشا دیکھا ہے کہ بعض پیر اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ماں اور باپ پر رو رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانے کی بھی اجازت نہیں. ان کو ناراض کر کے، میں تو کئی بار عرض کرتا رہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ ماں باپ کو ناراض کر کے یہاں کے بیٹھ جانے والا بندہ ہم سے فیض کی امید میں رکھے. جس کا ماں باپ ناراض ہے اس پر ہم بھی ناراض، اس پر اللہ بھی ناراض. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرید اپنے مرشد کے پاس زیادہ سے زیادہ رہے گا تو زیادہ سے زیادہ فیض پائے گا، لیکن اگر نہ آ سکتا ہو تو پھر گھر بیٹھ کے کم از کم روزانہ 2-2.5 گھنٹے اپنے مرشد کے ملفوظ، اپنے مرشد کے ملفوظات، اپنے مرشد کی کتابیں مطالعہ کرتا رہے. یہ دور بیٹھ کے اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. یا مرشد کے ساتھ رہو یا مرشد کی باتیں پڑھو، مرشد کی باتیں کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ویڈیو دیکھ لیں، کلپ دیکھ لیں، خطابات دیکھ لیں، کوئی درس تدریس یا کہیں محفل پہ گئے ہوئے یا کہیں دوسری جگہ پہ خطاب ہوا ہے تو آپ گھر بیٹھے سن سکتے ہیں، لائیو سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. یہ بہترین ذریعہ ہے. سندھی کا ایک مشہور شعر ہے، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، یا ہج پری ساں گڈ یا کر پرنجی پچار، یا اپنے محبوب کے ساتھ رہے یا محبوب کی باتیں کر. اسی طرح حضرت روزہ دھنی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات ہیں مخزن فیضان، بڑی پیاری کتاب، اس کا خلاصہ ہمارے مرشد کریم نے تیار کیا، اور وہ درگاہ عالیہ پیر جو گوڑ سے چھپا ہے اور چھپتا رہتا ہے. اس کا اردو ترجمہ میرا خیال ہے حضرت مولانا محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی وہاں کے عالم دین نے فرمایا. تو روزہ دھنی بادشاہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے مرشد اعلیٰ گزرے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے.
وہ ہر جمعے میں آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ گھڑی جمعے کے دن والی وہ گھڑی جو مقبول ہے جس میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی اگر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے مانگوں گا یا اللہ مجھے کسی پیارے کی صحبت نصیب فرما۔ ایک حدیث مشکات میں ہے، قیس بن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں گیا، میں وہاں پہنچا تو دمشق کی مسجد کے اندر میں نے جا کے بیٹھا تو میں نے دعا کی، یا اللہ اپنے کسی پیارے اور پسندیدہ بندے سے میری ملاقات کرا۔ اب یہ اللہ والوں کا اگلے وقت میں شوق ہوتا تھا، یہ پیاس ہوتی تھی، یہ تڑپ ہوتی تھی، میری ملاقات کسی اپنے پیارے سے کرا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دعا ختم کی تو میرے دائیں طرف ایک بندہ آ کے بیٹھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا ابو درداء، صحابی رسول۔ دونوں سبق مل گئے کہ دیس پردیس میں بھی اللہ کے پیاروں کی ملاقات کا شوق، اور دوسرا سبق یہ بھی مل گیا کہ جو اللہ سے ایسی مخلصانہ چیز مانگتا ہے، دنیا نہیں مانگی، اللہ کا بندہ مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے ملاقات کرانے میں بھی دیر نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت سید بقاشہ شہید رحمت اللہ علیہ اول پیر پگارا کے دادا جان وہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ گاؤں کا نام ہے مزار، یہ قبر مزار، یہ نام اس گاؤں کا دہ مزار، مزار کا گاؤں، تو مزار کے گاؤں میں تشریف لے گئے، مزار نامی گاؤں تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے میاں عبد الرحمن، وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کے دوران ان کو کسی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں حضور میاں صاحب تشریف لائے ہیں۔ حضرت سید بقاشہ شہید رحمۃ اللہ کو میاں صاحب، میاں سرکار، میاں صاحب کہا جاتا ہے۔ میاں عبد الرحمن نے سنا اعتکاف کے دوران کہ گاؤں میں میاں صاحب تشریف لائے، اس نے اعتکاف توڑا اور آپ کی زیارت کے لیے چلے۔ بتایا کہ حضور یہ تو اعتکاف میں تھا، آپ سے ملنے آ گیا۔ آپ نے پوچھا اعتکاف کیوں توڑا؟ کہنے لگا حضور اعتکاف کی قضا ہے، میں دوبارہ کروں۔ آپ چلے جاتے تو شاید ملاقات کی قضا نہ ہو، اس لیے میں نے آپ سے ملاقات، آپ کی زیارت، آپ کے پاس بیٹھنا، اس کو میں نے اعتکاف پر ترجیح دی ہے، اور ایسی ترجیح نہیں دی کہ اعتکاف یکسر چھوڑ دوں، میں اس کی قضا کر لوں گا۔ شریعت کا ایک تقاضا ہے یا شریعت کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا ضروری سمجھا۔ میرے بھائیو، زیارت کے بارے میں بہت سی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر اور صحیحین اور بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھے رہنا، اس صحبت کو ٹائم دینا، بڑی بڑی قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کر صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کو ترجیح دی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک صحابی کو کسی نے آ کے بتایا، آقا کے پاس بیٹھے ہوئے کسی نے بتایا کہ آپ کا اونٹ چلا گیا، اونٹ گم ہو گیا، باہر بٹھا کے آئے تھے، وہ اونٹ اٹھ کے کہیں چلا گیا، تو آپ وہاں سے اٹھے، جا کے اونٹ ڈھونڈا، اونٹ مل گیا، لیکن یہ بخاری میں حدیث ہے کہ وہ بعد میں پچھتاتے کہ میں اونٹ کی خاطر حضور کی محفل چھوڑ کے کیوں گیا، حالانکہ اونٹ اچھا خاصا قیمتی ہوتا ہے، اور تو اس زمانے میں تو اونٹ روزگار اور ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ میں اٹھ کے قیمتی چیز کی خاطر گیا ہوں، لیکن فرماتے تھے کہ مجھے اس اٹھ کے جانے پر افسوس، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، صبح آتا شام کو چلا جاتا تھا، تو اس کا بھائی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ کماتا کچھ نہیں ہے، میں کما کے تھک گیا ہوں، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے، صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، کچھ اس کو سمجھائیں، یہ کمائے اور گھر کی کچھ خدمت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانے کی بجائے اس شکوہ کرنے والے کو سمجھایا، فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، شاید تمہیں اسی کے صدقے رزق ملتا ہو۔ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے رہنے کی برکت، اور علماء نے اس حدیث سے ایک اور استدلال کیا، علماء نے اس سے یہ اخذ کیا صرف صحبت نہیں، علماء نے اس سے اخذ کیا حصول علم کی فضیلت،
کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے تو یہاں تو ہر بات علمی ہوتی تھی. تو علم کے اصول کی فضیلت بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک. اس زمانے میں مدرسے ہمارے زمانے جیسے نہیں تھے کہ کاغذ قلم رجسٹر کتاب لے کے بیٹھے تو پڑھو. وہاں تو آقا کے پاس آ کے بیٹھنا, صبح سے لے کے شام تک بیٹھنا, سارا دن پڑھنا. تو وہ گویا آقا کے پاس آ کے تعلیم دیتے رہتے, پڑھتے رہتے. اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ الگ ایسا ہے خواص ہے یا خواص ہے یا واو پہ تشدید ہے یا نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دل کی دوا, دل کو اگر کوئی بیماری ہو, یہ دل کے دورے والی بیماری, گناہوں کی بیماری اور دل کا کالا ہو جانا اور دل کا میلا ہو جانا, یہ بھی ایک مرض اور یہ روحانی مرض. فرماتے ہیں اس کا علاج 5 چیزوں. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, غور کر کے سمجھ کے کہ قرآن فرما کیا رہا ہے. جس طرح اس سے پہلے حضرت علامہ مفتی تنویر الفضل قادری صاحب بڑی دل نشین گفتگو کی, بڑے کام کے 5 نقطے تھے, تو ان میں یہ بھی شامل تھا کہ قرآن فرما کیا رہا ہے. صرف خط پڑھ کے اوپر چوم کے نہ رکھتے ہیں, بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس کو سمجھا جائے اور پڑھے, اس پر عمل کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ دل کی دوا 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 بھوک برداشت کرنا اور کم کھانا, اس سے بھی دل اجلا ہوتا ہے, دل صاف ہوتا ہے. نمبر 3 تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا, سحری کے وقت تہجد کی نماز. نمبر 4 تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, رونا اور آنسو بہانا. یہ تہجد کو گڑ گڑانا ملتی جلتی بات ہے, لیکن انہوں نے ان کو جدا جدا نمبر دی. اور 5ویں چیز ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی علماء, کئی مشائخ, ہم جیسے لوگ بھی, آپ لوگ, میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی ہوئی ہے, اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے کسی کی زیارت کی, کسی عمر رسیدہ بندے کی زیارت کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کسی سینئر بزرگ سے, عالم سے, استاد سے پڑھا ہوا ہو. سبحان اللہ. سند عالی ہونا اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کی سند بڑی عالی ہے. استاد یہ بھی ہے, یہ بھی استاد, اپنے استاد بھائیوں سے بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اگر کسی بڑیری عمر کے عالم سے یا بزرگ سے پڑھا ہو, یہ سند اونچی سند کہلاتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ 2 نعمتیں اللہ کی طرف سے خاص نعمتیں ہیں, مسند خالی مل جائے اور سند عالی مل جائے. مسند خالی مل جائے یعنی باپ دادا پیری فقیری کر گئے, اب بیٹے کو وہ مسند خالی مل گئی. اللہ کرے بیٹے بھی اہلیت والے ڈنگر نہ ہو, لیکن اہلیت والے بندے کو اگر مسند خالی مل گئی تو اس کی خوش قسمتی, اور سند عالی مل گئی تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اوپر والے بزرگ سے میری ملاقات ہے. صاحب سے الحمدللہ میں ملا, میرے پاس بیٹھا, میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے, میں نے ان کو وضو کرایا, میں نے ان کا جوٹا پیا, میں نے ان کو مٹھیاں بھری. عزیزان گرامی, یہ فیض حصول کے اگلے وقتوں میں طریقے ہوا کرتے تھے. آج بھی ہم ان طریقوں کو زندہ کریں گے تو فیض پھیلے گا. انٹرنیٹ کے اوپر طرح طرح کی خرافات آ رہی ہیں, غیر سنجیدہ لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بولتے ہوئے اور بولڑیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا. اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے روحانیت کو سیدھا رکھیں, اور روحانیت کے بغیر کوئی اسلام نہیں. اسلام کی اصل روح ہے یہ روحانیت, یہ ادب, یہ تصوف, یہ طریقت, یہ روح ہے اسلام. نماز, قرآن, تہجد, ہر ایک کا جو معال, مقصود اور اصل روح ہے وہ یہی ہے. ادب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف یکسوئی, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رغبت اور اپنے آخرت کی تیاری. جتنا دین ہم تک پہنچا ہے, جو پرانا دین ہم تک چلا آ رہا ہے, اس دین کے اندر یہ جو باطل اور بے ایمانی کے جھٹکے نیٹ کے ذریعے آپ کو دیے جا رہے ہیں. جو میں نے لفظ بولا ہے بے ایمانی کے جھٹکے, بالکل یہ بے ایمانی کے جھٹکے باقی کہنے میں بات بجانے, جیسے بجلی کی کرنٹ لگائے جاتے ہیں, شاک لگائے جاتے ہیں,
اسلام کو اور اہل اسلام کو اس قسم کے جھٹکے مغرب کے خریدے ہوئے گماشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویری اور دشمن یہ اسلام کو اور آپ لوگوں کو جھٹکے دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے در سے امید رکھتے ہیں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حفاظت فرمائے، آپ لوگ دعا بھی کرتے رہیں، با عمل بھی رہیں، اور یقین کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ یہ وقتی طور پہ ان کا گدھا ہینگا ہوا ہے، یہ خود بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جائے۔ میں نے اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے، زیارت کرنا اور صحبت میں بیٹھنا، اس کے اوپر دین کی بقا کا، دین کے آگے چلنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا سب سے بڑا دارومدار۔ اگلے زمانے میں علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی سنگتیں، صحبتیں، رفاقتیں، زیارتیں، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہی ہوا کرتا ہے۔ باقاعدہ بیعت تک نہیں ہوتی تھی، 300 سال تک بیعت نہیں ہوئی۔ یہ طریقت کی بیعت کی بات کروں، صرف صحبت سے فیض چلتا رہتا۔ یہ امام شعری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی بنیادی کتاب، اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ بیعت کا سسٹم باقاعدہ جنید بغدادی کے بعد 300 سال تک نہیں تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی وفات 298 ہجری، 300 سال ہو گئے۔ دوسری گزارش تھی محبت۔ اب یہاں میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ زیارت اور صحبت کے ساتھ ساتھ محبت بھی تو ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی نہیں، وہ ہوتی ہے تبھی بندہ زیارت کرتا ہے۔ لیکن عنوان الگ اس لیے دیا کہ یہ چیز اس کے علاوہ ہے، اس کے متضاد نہیں۔ زیارت اور صحبت کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ میں نے زیارت اور صحبت کے حوالے سے جو آیت پڑھی تھی وہ تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ لیکن محبت کے حوالے سے اور سنگت اور دوستی اور پیار اور خلت اور خلیل بنانا، یہ دوستی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن کی دوسری آیت ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ قیامت کے دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جن کی دوستی تقوی پر مبنی تھی، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور دوستی رکھتے تھے۔ باقی دوستیاں سب گھرل، یہ یاری رب رسول والی، باقی یاریاں سب بے خواری۔ یہ ہماری بولی کسی دل والے نے شعر لکھے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ قیامت کے دن سب دوستیاں خواریاں ہو جائیں گی اور سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جو متقی تھے۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ابن جریر میں اور بغوی وغیرہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے دوست، ایک دوست ہیں جو اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو اللہ کو بتاتا ہے، اللہ کو عرض کرتا ہے کہ ایک بندہ پیچھے میں چھوڑ کے آیا، وہ مجھے نیکی کا راستہ بتاتا تھا لیکن فوت میں اس سے پہلے ہو گیا۔ اس کو آپ نے فراموش نہیں فرمانا۔ فراموش فرمانے سے مراد اگنور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسا نسیان نہیں ہوتا۔ اليوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا۔ تو پھر جب وہ بندہ دوسرا بھی بعد میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہلے پہنچے بندے کی دعا، سفارش اور ان کے آپس میں تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دوسرے کو بھی بخش دے۔ اور برے لوگوں کی جوڑی، جب دو دوست برے تھے اور ایک دوسرے کو برا مشورہ دیتے تھے تو ایک مرتا ہے تو وہ جا کے کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے پکڑ کی ہے لیکن مجھے اس گندے راستے پر چلانے والا فلانا ہے، وہ میرے پیچھے ہے تو اس کی بھی خیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ مرتا ہے تو اس کا بھی پھر برا ہی ہے، شر۔ تو سنگتیں، رفاقتیں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اور چنگے دوستوں سے ہونی چاہیے۔ برے دوستوں کی دوستی دنیا بھی نقصان دیتی ہے، آخرت میں بھی نقصان دیتی ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبدین اذا تحابا فی اللہ، دو بندے جب اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، احدہم فی المشرق وآخر فی المغرب، ان میں سے ایک مشرق کا رہنے والا ہے، ایک مغرب کا رہنے والا ہے۔
تو جب قیامت کا دن ہوگا لجمع اللہ بینہما یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ وہ کہیں مشرق کا ہے، وہ مغرب کا ہے، تعلق کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی خاطر تھا، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا وکیلا، اور اعلان ہوگا ھذا الذی کنت تحبہ فی، اے گناہگار بندے یہ ہے وہ میرا بندہ جس کے ساتھ تو میری خاطر محبت کرتا تھا، تو جنت کا حقدار نہیں، وہ جنت کا حقدار ہے، لیکن تیری اس کے ساتھ دوستی اور محبت تھی، اس کی وجہ سے جا میں نے تجھے بھی بخشا۔ اس کا کردار سیرت کچھ بھی تھا، صرف اللہ کی خاطر دوستی تھی، اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام پر سوال کیا اتدرون ای الاعمال افضل، کیا آپ جانتے ہو سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز ہے، کسی نے کہا جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، یہ سب سے افضل۔ بے شک نماز فرض ہے، اور زکوٰۃ روزہ حج فرض ہے، اس کی طرف سے ڈھیلا نہیں پڑنا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی بھی اللہ کی خاطر، سب سے افضل عمل۔ اس سے ملتی جلتی حدیث اور بھی ہے، اور ان حدیثوں اور اس حدیث کے درمیان تطبیق بھی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس وقت ہم اس موضوع پر بول رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کی اہمیت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی، میں نے اپنے اوپر محبت واجب کر لی، للمتحابین فی، ان لوگوں کی محبت جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، کن پر؟ ان لوگوں پر جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فی، اور وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فی، اور وہ لوگ جو آپس میں میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ والمتبازلین فی، اور وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچہ کرتے ہیں، میری خاطر بیٹھنے والے، میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اور میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ان سب پر میری محبت واجب ہے۔ اور یہ موطا امام مالک بڑی پرانی اور حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے مشکات وغیرہ میں، این المتحابون فی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ گویا انہیں ڈھونڈ کے منظر پہ لایا جائے، این کہاں گئے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، بجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے خاص سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ بجلالی کہہ کر فرمایا، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن اللہ کے جلال کا دن ہوگا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اپنا جلال ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ ان کے حق میں اپنا جمال ظاہر کرتے ہوئے اپنے خاص سایہ رحمت میں جگہ دے گا، اور سایہ رحمت جلال کا نہیں ہوتا، سایہ رحمت جمال کا۔ سب کے لیے جلال ہے، لیکن اللہ کی خاطر محبت کرنے کے لیے جمال۔ اس موضوع پر بڑی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، میرے امتیوں غور کر لو تمہاری دوستی کس کے ساتھ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، تمہاری محبت کس کے ساتھ، یارانہ کس کے ساتھ ہے۔ لوگ یاری لگانے کو معمولی سمجھتے ہیں، یاری کے اوپر دین کی بقا کا، آپ کے ایمان کی بقا کا، اور آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ المرء علی دین خلیلہ، ان الفاظ پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے الفاظ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست کا مذہب عیسائی ہے تو تو کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، آقا تو فرمایا تو اس کے مذہب پر۔ لوگ کہتے ہیں اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، ہم اتنے کچے نہیں ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ احتیاط کرو، تم آقا کی حدیث کو یہ آگے سے سبق دے رہا ہے کہ میں کچا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے،
دوستیاں ہی لوگوں کو لے ڈوبتی ہیں. دوست لوگوں کو گندے دوست دنیا کے اندر بھی پھنساتے ہیں، خود گولیاں مارتے ہیں، خود گرفتار کراتے ہیں، خود پھنسا کے خود نکل جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ ظلم قیامت کے دن یہ کریں گے کہ ان لوگوں کے کرتوت انسان کی آخرت کی بھی تباہی کا سبب بنے. ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے جو قرآن کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو ابو داؤد شریف میں اس آیت کی وضاحت میں حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ اناس، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں ما ہم انبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ نبی ہیں نہ ہی وہ شہید ہیں. یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانتہم عند اللہ. قیامت کے دن نبی اور شہید بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا خاص مقام دیکھ کر رشک. خاص مقام میں لیکن رہا یہ ایک جزوی فضیلت ہے، امتیوں پر افضل ہوتے ہیں انبیاء. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم الذین یتحابون بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو بات کرنا محبت کی اور آیت پڑھنا ولیوں والی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے سے ہی بندہ ولی بنتا ہے. ہمارے سلسلے میں چونکہ جس کو بھی بیعت کیا جاتا ہے، ذکر دیا جاتا ہے، ہمارے مرشدوں کا یہ طریقہ ہے، مشہور والے سائیں کا یہ فیض ہے کہ جس کو بھی ذکر دیا جاتا ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ تصوف اور طریقت کی اور معرفت کی اور منازل سلوک طے کرانے کے راستے پہ چلایا جائے. تو جب بندہ چل پڑتا ہے، مکمل ولی نہیں بنا تو ولیوں کی لائن میں وہ لگ جاتا ہے. ولی بننے کے لیے ایک لائن میں وہ لگ جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے ذکر اللہ کی رضا کے لیے لیا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے ذکر لیا ہو، صرف اور صرف تعویذ لینے کے لیے یا اپنی مشکلیں حل کرانے کے لیے ذکر شریف نہ لیا ہو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کے خلاف سخت شکوہ فرماتے ہیں جو بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے مسئلے حل ہوں، اور مسئلے حل ہو گئے تو ماشاءاللہ دین کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں. اگر دنیاوی مشکلات آ گئیں تو پھر بیعت توڑ دی یا گلے شکوے شروع کر دیے. یہ بخاری میں حدیث ہے. تو اب ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کیا رویے ہوا کرتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ اور مشن کیا ہوا کرتا ہے، اور ہم نے معیار اور ترازو کون سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور ہماری ڈیمانڈیں کیا ہوا کرتی ہیں. میرے بھائیوں، ہماری ڈیمانڈ اللہ کی خاطر ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہونی چاہیے. باقی دنیا کی مشکلات اللہ کے پیاروں پر بھی آتی رہی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور دنیا کے مسئلے حل کرنا، یہ جادوگر بھی بعض اوقات مسئلے حل کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن حق کا راستہ یہ ہے کہ صرف اور صرف دم چھو کرانے کے لیے اور بچیاں بچے پالنے کے لیے، فصل اچھی کرانے کے لیے اور نوکری حاصل کرنے کے لیے اور مرضی کی شادی کرنے کے لیے مرشد نہیں پکڑا جاتا. ایسا مرشد جو اس مشن کو لے کے چلتا ہے وہ پیر نہیں، وہ کامل نہیں، وہ عامل ہے. اور عملیات یہ چھوچھا، یہ کوئی کاملوں کا کام. دم کرنا جائز لیکن کاملوں کا یہ مشن ہو اور یہ کمال کا کوئی معیار اور ترازو ہو، اس کی بالکل یکسر نفی کرے. ویسے جب آپ آج کل کا میڈیا دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں سن کے تو اس سے تو آپ کو خوب سمجھ آنے چاہیے کہ فقیر جو باتیں کہہ رہا ہے یہ دین حق کی تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو آج کے دور میں غور سے سننا اور عمل پیرا ہونا وقت کا تقاضا بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بنیں، دشمنوں کو انگشت زنی کا کیوں موقع دیتے ہیں، انگلیاں اٹھانے کا، جملے کسنے کا کیوں موقع دیتے ہیں. ایسا پیر کوئی پیر نہیں جو صرف اور صرف عملیات کے چکر میں رہتا ہے. یہ تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں اور عملیات ہندو بھی کر لیتے ہیں.
ہر وقت دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کی اصلاح کے لیے کھپ ڈالے رکھنا ہر پیر پر واجب، نہیں تو چھوڑے پیری مریدی، لوگوں کو ٹھگے نہیں، بیوقوف نہ بنائے۔ میں نے بہت ساری حدیثیں آپ کو سنا دی، ان ساری کی ساری حدیثوں کا تعلق کس چیز سے تھا؟ محبت کے ساتھ۔ ایک بات کام کی ہے، کوئی سن، آپس میں محبت کیسے پیدا؟ جب بندے کے اندر محبت تو ایک قدرتی چیز ہے یا کوئی نفسیاتی اٹریکشن ہے، یہ بندہ اپنے اندر خود کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے پیچیدہ سوالوں کو حل کیا۔ لیکن آپ غور کریں، میں نے جو بولا ہے قابل غور ہے واقعی، کہ محبت کرنا تو بندے کے بس میں نہیں۔ کوئی کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے رنگ روپ سے محبت کرتا ہے، ایسی کوئی اٹریکشن آگے ہو تو محبت کرے نا۔ میرے بھائیو، ہماری محبت اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر محبت، یہ اللہ کی خاطر کو جو بیچ میں لایا گیا اس کا سبب یہی ہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے کسی بندے سے ادروائز محبت پیدا نہ ہو سکے، تم کسی نفسیاتی الجھن میں پھنس جاؤ، لیکن جب اللہ کی خاطر محبت ہوگی اور اللہ کی خاطر محبت کے پیمانے آپ کو پتا ہوں گے کہ میں نے اس بندے سے یاری، تعلق، دوستی اللہ کی خاطر لگائی، پھر ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو تم کسی چبل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو، نمبر دو جب ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ یہ یاری میں نے اللہ کی خاطر لگائی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا خود بخود آسان ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صف سیدھی کیا کرو۔ دیکھو نا، بات کدھر کیا، علاج کدھر سے ہو رہا ہے۔ صف سیدھی کیا کرو، یہ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں اور ہیں کثرت سے، کہ صف سیدھی کیا کرو، صف ٹیڑھی ہوگی تو تمہارے دل بھی اللہ ٹیڑھا کرے گا۔ صف سیدھی رکھنے سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ اب کیسے بڑھے گی اس بات کو چھوڑو، گر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تعلق اللہ کی خاطر جوڑو، محبت بڑھے گی۔ صف سیدھی رکھو، محبت بڑھے گی۔ ایک اور حدیث سنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تحافو تحابو، تحفے دیا کرو محبت بڑھے گی۔ تحفے دیا کرو، ایک پھول دے دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا تحفہ لائیں، غریب آدمی کہاں سے ہزاروں روپیے لائیں، ایک پھول دے دو، ایک رومال دے دو، ایک پینسل دے دو، آپ اس کو دیں، وہ آپ کو دیں، محبت بڑھے گی۔ لفظ تحابو، محبت بڑھے گی، آپس میں محبتیں پیدا کرو، کس ذریعے سے؟ گفٹ دیا کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، مسلم شریف میں، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ بات بڑی آسان ہے بھی، بڑی درست بات ہے کہ ایمان نہیں تو جنت کیسے؟ ایمان کے بغیر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ بھوکا مرتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ٹکرے مارتا ہے، ایمان کے بغیر حج کرتا ہے تو وہ پاؤں چڑھاتا ہے اپنے آپ کو بکری والے۔ یہ تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب تک ایمان شرط ہے عمل کے لیے، ایمان بنیاد ہے عمل کے لیے، عمل تو شاخ ہے ایمان کی۔ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ یہ مسلم، ترمذی، طبرانی کی کتاب ہے، میں نے بڑا حوالہ دے دیا مسلم۔ اچھا آگے سنیے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت۔ دیکھیے ہر بندے سے، مسلمان کی مسلمان سے محبت یہ ضروری ہے، اور آپس میں محبت رکھنا، ایمان اس کے بغیر کرنا ایمان نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اور جاتے بات کر رہا ہوں، کئی صحابہ اہل بیت اطہار محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن دیکھیے وہ جن لوگوں نے ساری حدیثوں کو سامنے نہیں رکھا وہ یہاں سے ٹھوکر کھاتے بھی ہیں اور ٹھوکر کھلاتے بھی ہیں۔ یہ محدود قسم کی معلومات پیش کرنے والے لوگ بڑے ٹھگ ہیں۔ ساری محبتیں برحق ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہر صحابی کی محبت، ہر اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر مسلمان سے محبت کرنا بھی تمہارا ایمان ہے۔ فرمایا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ آگے سنیے، آقا نے فرمایا میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری محبت بڑھے۔ جی حضور فرمائیے، افشوا السلام،
ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا، سلام پھیلاؤ. لو جی یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انسان کی مجبوری ہے کہ محبت کیسے پیدا کرے. ایک چھوڑ میں نے کئی طریقے بتا دیے، سارے حدیثوں سے. اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر کے لفظ میں آیا محبت بڑی. صف سیدھی کرنے سے محبت، ٹیڑھی ہوئی محبت گئی، دل ٹیڑھے ہو. تحفہ دینے اور تحفہ لینے میں محبت، اور سلام پھیلاؤ، افشو افشا کر. حدیث میں آتا ہے کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی کو ملنا عبادت ہے، صدقہ ہے. ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو مسکراتے چہرے، کھلے چہرے کے ساتھ ملاقات، یہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھا بول، میٹھا بول صدقہ. آپ کسی کا نام اچھا لیں، محبت بڑھے گی، اس کے دل میں آپ کی اٹریکشن پیدا ہوگی. اس نے میرا نام بڑا سیدھا لیا، وہ بھی بگاڑتا ہے، وہ بھی بگاڑتا ہے. میں نے ایک جملہ پڑھا عرصہ ہو گیا، انگریزی میں وہ جملہ ہے، انگلش میں یورپ سے ایک ماہنامہ آتا تھا سائیکارٹسٹ، اس میں یہ جملہ یا شاید کہیں اور پڑھا. وہ جملہ یوں ہے کہ the best music which somebody wants to listen is his own name. بہترین موسیقی جو بندہ سننا چاہتا ہے وہ اس کا پورا نام ہے. اس میں بڑی اوئے کی بجائے جی کہہ محبت بڑھے گی. میٹھا بول بولو، محبت بڑھے گی. اچھے چہرے سے ملو، محبت بڑھے گی. السلام علیکم کہو، محبت بڑھے گی. پرتپاک طریقے سے ملو، دونوں ہاتھ ملاؤ، ہاتھ کو جھٹکا دو، گلے لگاؤ، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے ملو. میری خوش قسمتی آپ آ گئے، ملاقات ہوگی، سر راہ مل گئے، سبحان اللہ. لیکن کیا خیال ہے، یہ باتیں دل سے نہیں ہونی چاہیے، منافقوں کی طرح نہیں، سچے دل سے مسلمان بھائی سے مل کے ٹھہر جائے. پیر بھائی سے ملے ٹھہر جائے. آگے چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو چاہ مانگنی نہیں چاہیے، اس کو چائے میں لالچ رکھنی چاہیے، اور اس کو پلانی پڑ جائے تو اس کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. دودھ نہیں تو قہوہ صحیح، سادہ پانی صحیح. خدا کی قسم مجھے اپنے پیر بھائیوں پہ مان ہے. میرے پیر بھائی آتے ہیں طائف لے کے رہتے ہیں، کوئی کھانے پینے نہیں آتے، میں کھپتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر عام دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لنگر کرنے، میں جاتے ہوئے بات کرتی. لیکن یہ ساری جماعتوں میں ایسا ہونا چاہیے. بندہ راستہ دیکھ کے تو ادھر چلا جائے، اس کا مطلب ہے کہ نہ اس میں محبت ہے، اور شاید اس نے بھی اس کو تنگ کیا ہوا. ایسا نہیں ہونا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، وہ جب کوئی مہمان آتا اس میں اور مہمان کے کنی کترا کے نکل جانے میں بڑا فرق سمجھتی تھی. اور فرماتی تھی کہ یہ مہمان ادھر کو نکل گیا، ادھر نہیں آیا، اس کا مطلب مجھ سے اللہ ناراض، اللہ کی ناراضگی اس میں نظر آتی تھی. مہمان اللہ کی رحمت، اور بھائی کے پاس جانا، بھائی کو اپنے پاس بلانا، اس کو کھڑے ہو کے ملنا، ویلکم کرنا، آگے ہو کے ملنا، آگے رخصت کرنے کے لیے جانا، اور سلام پھیلانا، اور پرتپاک طریقے سے ملنا. یہ محبتوں میں اضافہ. تو محبت میں اضافہ کرنا ایک پہلی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا آسان راستہ ہے. خاص طور سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقے بتائے. اور جو چیز محبت میں کمی کرتی ہے وہ بے رخی، تکبر، حسد. خاص طور سے یہ دو بلائیں، تکبر اور حسد، یہ محبت میں کمی کرتا ہے. میرے بھائیو، کسی کو اللہ کی نوازشات کسی کے اوپر دیکھو، اس کے لیے دعا کرو. دل نہیں چاہے گا کہ میں دعا کروں، اندر ساڑا ہے، اندر جلن ہے. دعا کیسی ہوگی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے یہ نعمت چھن جائے، یہی حسد ہے. لیکن اپنے نفس پر قابو رکھنا، نفس کی گردن پہ پاؤں اس وقت آئے گا جب آپ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے حسد کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، بلکہ حسد کو رگڑ کے رکھ دو گے، ہاتھ اٹھا کے یا اللہ اس کو اور. نفس کو گولی لگ جائے گی جب تم کہو گے نا یا اللہ اسے اور. ہمت کرو، ایسا ہی کیا کرو.
یہ ایسی بلا ہے، ایک بندہ جانتا ہے کہ میں اس وقت حسد کر رہا ہوں، اس وقت بھی جاننے کے باوجود حسد کی جاننی چاہیے۔ اور خاص طور سے ہم جیسے مسلم لوگ ہمیں یہ افسوس کی بات، اور یہ حسد ہی لیگ پولنگ، یہ استاد بھائی، پیر بھائی، برادری، یہ تین چیزیں بڑی احتیاط سے ڈیل کرنے والی۔ پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، خدا دیتا تھا دیر ورقی خمانا زیاد۔ میرے بھائی اللہ تمہیں بہت دے لیکن مجھ سے زیادہ نہ دے۔ میں سارے دوستوں سے ہاتھ باندھ کے اس بات کی درخواست کرتا ہوں۔ میں اس سے سخت لفظ بولوں گا آپ کو، یار یہ کیسے لفظ بول رہا ہے، ورنہ میں کہتا کہ میں جھولی اٹھا کے آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ خدا کے لیے حسد کو سمجھیے، اپنے اندر کے اس شیطان کو تاڑ دیجیے اور اس کا علاج کیجیے۔ اگلے کے اوپر برسنے، اس کی مخالفت کرنے، یہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ آگے کیوں نکل گیا میں کیوں نہیں نکلا، اس کو شاباش کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو انعام کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو پاس بٹھایا گیا مجھے کیوں نہیں بٹھایا گیا، اس کو اچھا لنگر ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ وہ یار ہزار مسئلے ہوتی ہیں، ہزار وجوہات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ میں حدیثیں ہیں اور کئی حدیثیں ہیں، آقا فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک بندے کو زیادہ دیتا ہوں صرف اس کا ایمان بچانے کے لیے، یہ چھوٹے دل کے شکار نہ ہو جائے۔ کوئی نیا مسلمان، کوئی ابھی تربیت کے اس نہج پر نہیں پہنچا، تو فرماتے ہیں جب کہ مجھے محبت اس دوسرے بندے سے ہوتی ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے جس کو میں نہیں دے رہا یا تھوڑا دیتا، تو ہم نے یہ کون سے اپنے طرف سے معیار بنائے ہوئے ہیں؟ مسئلے آتے ہیں، یہ جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ، ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سب کو ایک جیسا رکھنا۔ تو حسد کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ ادھر آئے ہیں، یہ باتیں آپ کو نہ بتائی جائیں، آپ سے صرف ہاتھ کھڑے کروائے جائیں اور اونچی اور آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہلوائی جائے، اور اصلاح کی کوئی بات نہ ہو۔ یہاں آنے کا کیا فائدہ اس جنگل میں؟ ایک نقطہ بھی اگر ہم میں سے کوئی بھائی ہمارا سیکھ کے چلا گیا، اس پر اس نے عمل کیا، انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے۔ یہی تو روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہی حدیث میں آتا ہے ان الحسد لیاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ ایندھن کو کھاتی۔ حطب سوکھی لکڑیوں کو کہتے ہیں، سوکھی لکڑیوں کو آگ اس طرح کھا جاتی ہے، اس طرح حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے آئے، حسد کیا، گئی نماز۔ ہم روزہ رکھ کے آئے، حسد کیا، گیا روزہ۔ حضور کا فرمان ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، آگ جس طرح سوکھے ایندھن کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، حسد ایک تنور ہے بھڑکتا ہوا، جس کے اندر جب یہ جل رہا ہو تو نماز بھی اس کے اندر، روزہ بھی اس کے اندر، حج بھی اس کے اندر، زکوٰۃ بھی اس کے اندر، تلاوت بھی اس کے اندر، ذکر بھی اس کے اندر، ہر چیز کو ورک کر دیتا۔ خدا را اس سے بچے 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 بچے۔ اور کسی کا اچھا کام دیکھو، اس کی حوصلہ افزائی کرے، یہ بھی محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ حوصلہ افزائی اور چیز ہے، اور منہ پہ تعریف اور چیز ہے۔ بڑا باریک سفر، منہ پہ تعریف، حوصلہ افزائی، بہت حوصلہ افزائی بھی حدیثوں سے ثابت ہے، اور منہ پہ تعریف کی ممانعت بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی، اس نے یہ کام کیا، اس نے اچھا کام کیا، یہ منہ پہ تعریف کے زمرے میں نہیں آتا، یہ حوصلہ افزائی کے زمرے میں آتا ہے، تاکہ وہ اس کام کو یا نیکی کے کام کو مزید کرے، یا اس کا کام دیکھ کر دوسرے بھی سبق سیکھیں اور اسی طرح وہ بھی کام کریں، ان کے اندر ترغیب پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے وہ جو دینار رقم پیش کی تھی، اپنے قمیض کی آستین میں ڈال کر لائے تھے، اور آقا علیہ السلام کی گود میں ایسے کر کے وہ گرا دیے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ایسے کر کے ان کو لوٹ کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا رہے اس پر کوئی پوچھ پچھ نہیں۔ یہ منہ پہ تعریف، یہ حوصلہ افزائی۔ اس کی اور بہت مثالیں، کسی بھی بھائی خطاب اچھا، جھوٹ نہ بولے،
کتاب واقعی اچھا بول دیں، آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ غلط، اور صحیح ہے تو بولو صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اگلے کا دل بڑھتا ہے، اگلے کا حوصلہ بڑھتا ہے، آئندہ وہ تیاری اچھی کرے گا، اور اس کی آپ سر عام کہہ دیں گے تو لوگوں کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی، یہ راستہ اچھا راستہ، اس سے محبتیں بڑھتی۔ تو حدیث سنا رہا تھا، حدیث میں طریقے بتاتا محبت بڑھانے، تو محبت بڑھانے کا طریقہ اللہ کی خاطر محبت بڑھے گی، صف سیدھی کرو محبت بڑھے گی، تحفے دو اور تحفے لو محبت بڑھے گی، سلام کہو پرتپاک طریقے سے ملو محبت بڑھے گی، حوصلہ افزائی والی باتیں کرو محبت بڑھے گی، نام پورا پکارو محبت بڑھے گی، شیر محمد کہو شیرو نہ کہو، پیارا نام ہے، کیوں بگاڑتے ہو؟ خاص طور سے آستانوں اور مدرسوں میں تو یہ تمیز زیادہ ہونی چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ معصوم بن کے دکھائیں، معصوم انبیاء ہی، لیکن بتقاضے بشریت کی خطا ہو جائے تو ہو جائے انسان، لیکن ہماری عادت، ہمارا رویہ اور ہمارا جنرل بیہیویئر اور ڈیلنگ اخلاقی ہونی چاہیے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسنون طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، چیخ کے بولنا تک نہیں چاہیے، نام نہیں بگاڑنا چاہیے، گالی گلوچ دینا تو دور کی بات، خاص طور سے مدارس کے طلباء اور پیر بھائی۔ میں نے ایک دفعہ طالب علموں سے کہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا بیٹا جب آپ بڑے ہو گئے ادھر آ کر آپ شرارتیں کرتے ہوگے تو یہ جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے یہ بڑا ہو کے آپ کو کہے گا یہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا بڑا شیطان۔ میں نے شیطان کا لفظ بولا نا، بڑے بڑے گندے لفظ بولتے کہ بڑا ایسا تیسا، تو اپنی عزت بچے کو بھی احساس ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہم نے ہم میں جو سینئر فقیر ہیں، پرانے فقیر ہیں، ان کے اخلاق میں یہ کمزوریاں ہوں، حسد ہو، ایک دوسرے پر برس پڑنا ہو، اور چھوٹی سی بات کو بڑا ایشو بنانا ہو، ٹیمیں بنی کہ یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، تو ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اس میں اکثر عنصر جو ہوتا ہے وہ حسد کا ہوتا ہے۔ آپ خود آزمان، اس نے ادھر قبضہ کیا ہوا، یہ ہر بہار کے اندر چڑھا ہوا ہے، یہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں، یہ ساری بھی باتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کا حسد۔ ہاں اپنا چور پکڑنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اندر ایک چور ہے، اس کو پکڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس وقت پکڑا جاتا ہے جب دل کا شیشہ صاف ہوتا ہے، اس صاف شیشے پر معمولی سی مکھی اور مچھر بھی آ کے بیٹھے وہ چیک ہو جاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے۔ دل جب متجلا نہیں ہے تو شیشے کے اوپر ساری کالک جمی ہوئی ہو تو ادھر آ کے مکھی بیٹھے یا مکھا بیٹھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ دل شفاف ہوتا، اللہ تعالیٰ دل کو شفاف کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ سوائے فنا کے نصیب نہیں ہوتی، فنائیت کے سوائے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، فنائیت کی ایک خاص قسم ہے، اس کے بغیر چیز میسر نہیں آتی، کما حق میسر نہیں آتی، تھوڑی بہت تو مجاہدے سے بھی میسر آ جاتی، لیکن فنائیت کا ایک خاص طریقہ ہے جو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، اس طریقے کے بغیر کما حق یہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، زیارت تو صحبت ایک چیز تھی، اور دوسری چیز محبت، تیسری چیز ہے مشن سے محبت۔ میں نے پہلی دو چیزوں کے بارے میں ایک آیت سنائی، صحبت اور زیارت کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اور محبت کے حوالے سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اب مشن سے محبت کے بارے میں بھی ایک آیت سنائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے، اس کے اشارے سے کچھ باتیں ہم ثابت کرتے ہیں، اور اشارہ تو اللہ سے ثابت کرنے میں کبات کو نہیں ہوتی، وہ بھی درست، لیکن وہ اشارات ہیں، سچوں سے کے ساتھ ہو جائے، اس سے طریقت کے سلسلے پر بھی استدلال جائے، اور نیکوں کی سنگت اور صحبت اس پر بھی استدلال جائے، لیکن اس کو میں نے وہ پہلے زمرے میں بیان نہیں کیا، یا تیسرے زمرے میں کیا رکھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا سیاق یہ ہے، سورۃ توبہ کے اندر ہے، اور جنگ تبوک پہ نہ جانے والوں کے اس ضمن میں یہ بیان ہوئی ہے۔ تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بنا۔
ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کرو، جہاد پر جانے والوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ اس کا ڈائریکٹ مفہوم ہے جو عبارت النص کے طور پر وارد ہے۔ تو ساتھ نبھانا مشنری ہونا چاہیے اور مشن کی خاطر ساتھ چلنا، یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اور یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس کے لیے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اس مشن پر بھی اور اس کام پر بھی سوچنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، چلانا بھی ہے انشاءاللہ۔ اور حکم قرآن کا ہے کہ سچوں کا ساتھ دیا کیا۔ حضرت گرامی، اس آیت کے تحت ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی ابو بکر ابن عربی ہے، شیخ اکبر ابن عربی نہیں، یہ مفسر ہے، یہ اور ہے۔ ان کی تفسیر کا نام احکام القرآن، ایک احکام القرآن ابو بکر جساس کی ہے، ایک احکام القرآن ابن عربی۔ ابن عربی رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں، امام قرطبی نے بھی ان کا قول نقل کیا، تفسیر قرطبی کے ابن عربی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ هذه الصفة يرتفع بالنفاق، یہ جو کونوا مع الصادقین ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ایسی صفت ہے کہ اس سے منافقت ختم ہو جاتی ہے اور منافقت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ سچوں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ساتھ دینا اس چیز کا ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ بندہ منافق کوئی ساتھ نہ دینا، مطلب کے لیے ساتھ ٹرنا اور چلنا، مطلب پورا نہ ہو تو پیچھے ہٹ جانا، صاف منافق ہماری حالت ہے۔ اور سچوں کا ساتھ دینا، اوکے سوکے میرے ساتھ ڈٹ جانا۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے میں یہ چیز دیکھو، جان لو کہ وہ بندہ منافقت سے پاک ہے۔ یرتفع بالنفاق کا یہ مطلب ہے کہ ایسے بندے کا نفاق سے پاک ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ النفاق فی العقیدہ، عقیدے میں منافقت کی نفی ہے، بندہ عقیدے کا سچا ہے۔ اور والمخالفت فی الفعل، اور فعل میں اس کی مخالفت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اس کا ارتفاع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ عقیدے کا بھی ٹھیک ہے اور عمل کا بھی منافق نہیں ہے، بلکہ مشکل وقت میں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا اور وفا کی، حدیثوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اس نے اپنے جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی میری خوب خدمت کی۔ ان امن الناس علی بنفسه ومالہ ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنے اور مال قربان کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ ہجرت کرنے والے تمام صحابہ کرام جتنے ہجرت کر کے آئے ہیں، علماء نے صاف لکھا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں ایک بھی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مال، جان، گھر بار، وطن چھوڑ کے 300-400 میل دور کے فاصلے پر 200 کوس بنتا ہے یا سے بھی زیادہ، اتنا فاصلہ طے کر کے اور تکلیفیں اٹھا کے، بعض کے بیوی بچے پیچھے رہ گئے، تو بیوی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگلے چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ یہ ان صحابہ کے نفاق سے پاک ہونے کا ثبوت ہے، اور مشکل وقت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور آقا کے دین اور مشن کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، ان سے عقیدے کے اعتبار سے منافقت سے پاک ہونے کا واضح جہاں یہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے لیے اس دور میں بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اور آنے والی مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، اور مکمل احتیاط، حکمت عملی اور ذمہ داری کے ساتھ دین کے ساتھ پوری کی پوری وفا کریں، تب جا کے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندے منافقت سے پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی کوئی آیت جس میں منافقوں کا ذکر، حتیٰ کہ سورۃ منافقون پوری موجود ہے قرآن میں، منافقوں والی کوئی آیت اور کوئی سورت ایسی نہیں جو مکی ہو، مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ میں منافقت کا وجود نہیں تھا، اور مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے منافق نہیں ہو سکتے۔ منافقت اگر تھی تو صرف اور صرف مدینہ میں،
وہاں کے یہودی منافق جو ادھر ادھر اڑوس پڑوس میں رہتے تھے، بالآخر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، کچھ منافق مر گئے، کچھ منافقوں کو نام لے لے کے مسجد سے نکالا گیا، کچھ مسلمان ہو 1000 بندہ منافقت سے توبہ کر کے مسلمان ہوا تھا جس دن عبداللہ بن ابی مرا تھا۔ اس کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ اختیار کیا، اچھا درگزر والا، اس رویے کو دیکھ کر اس کے بیٹے صحابی تھے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ اچھا ڈیل کیا، لیکن اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا 1000 منافق نے کلمہ صحیح دل سے پڑھ۔ یہ منافقوں کا حال ہوا۔ باقی جو اکا دکا کو رہ گئے وہ وہی تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا بعد میں، اور وہ آج بھی زکوٰۃ کے منکر۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول ان کی اپنی کتاب رجال کشی میں موجود ہے کہ جتنے اس زمانے میں منافق تھے اور جو باقی رہ گئے تھے اکا دکا تھوڑے بہت، وہ سارے کے سارے آج اہل بیت کے حقدار بنے۔ رجال کشی کے اندر 366 صفحے پر یہ قول موجود ہے۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ مکہ میں منافقت کا وجود نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر بار چھوڑنا منافق کے بس کا کام نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ساتھ دینا اور دل سے ساتھ دینے کا ثبوت مہاجر صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑ کے دے دیا۔ یہ آیت اور اس کے تحت جو ابن عربی علیہ رحمت کا میں نے آپ کو قول بتایا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ جب جو بندہ آقا علیہ السلام کے مشن کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ کے دین اور مشن کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دے، یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ اس بندے میں منافقت کا نام نشان تک نہیں۔ مشن میں ساتھ دینے کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند مثالیں ہیں، اور اس کے علاوہ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، آخری قلعہ، کئی قلعے تھے پہلے قلعے صحابہ نے فتح کر لیے تھے، آخری قلعہ تھا اس کے لیے سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت بخشی۔ آپ جب اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا لے کر اندر داخل ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرو، مسلمان ہو جائے تو ہمیں ان کو مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اے علی جان لو، سمجھ لو، سن لو کہ اگر ایک بندے نے بھی آپ کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ سرخ رتے اونٹ اس زمانے میں قیمتی ہوتے تھے، ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ حضور کے مشن کو نبھانا ہے، اصل مشن تو یہ ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے مشن کو آگے چلانے والوں کی حوصلہ افزائی یوں کی ہے، وَنَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتَهُ، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، بھرا بھرا رکھے، شاد باد رکھے، جس نے میری بات سنی فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، اس کو یاد کر لیا اور اسے یاد رکھا اور آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آقا نے اس بندے کو دعا دی، ترمذی شریف میں ابن مسعود روایت مشن کے ساتھ وفا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری 40 حدیثیں آگے میری امت کے لوگوں تک پہنچائیں وہ قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھایا۔ یہ آگے مشن چلانے کے لیے آقا نے ترغیبیں دی۔ مسلم وغیرہ میں، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں آئے ہوئے ہیں میری بات آگے پہنچا دینا، جو غائب ہیں ان تک وہ لوگ پہنچا دیں جو آج حاضر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک بات بھی، ایک جملہ بھی، ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچاؤ۔ یہ آقا کا مشن ہے، آقا نے تمام صحابہ کرام کو سونپا ہے، ان سب نے اس مشن کو خوب نبھایا ہے۔ آج ہماری باری آئی، اپنے زمانے میں یہ مشن ہم نے نبھانا ہے، اور آج جتنی باتیں میں نے اب تک آج پہنچائی ہیں ان کو سن لینے کے بعد میں کسی بھائی سے بھی یہ امید نہ رکھوں کہ اس کام میں وہ پیچھے رہ جائے، اس شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج کے بعد دینی جذبہ اور غیرت ہم سب کے اندر اجاگر ہو جانا چاہیے۔ کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ زندگی کا کیا فائدہ ہے اپنے معبود کے ساتھ وفا نہ کی، اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کی، ان کو ذات کو انہیں ہماری کیا ضرورت ہے، ان کے دین سے وفا کرنا ہی ان سے وفا۔ اب میں نے جو 3 گزارشات پیش کی ہیں آپ کے ذہن نشین ہو جانے چاہیے۔ نمبر 1 زیارت و صحبت، نمبر 2
محبت، اور نمبر 3 مشن میں شمولیت اور مشن سے محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور محبت کے یہ 3 انداز ہیں۔ ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت، دوسرا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی محبت، تیسرا ہے آقا سے محبت، آقا کے مشن سے محبت اور آقا کے مشن میں شمولیت۔ یہ تیسرا بندہ سب سے سپر ہے، سب سے فائق ہے، سب سے زیادہ با وفا ہے، اور یہی اصل میں دین کی کریم ہے۔ اس قسم کے بندے ہیں، آقا سے محبت، آقا کے مشن سے محبت اور آقا کے مشن کا حصہ بننا، یہ تیسری چیز ہم میں ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، یہ میری پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔